چیرنگ کراس پر جماعت اسلامی کے دھرنے کا 5واں روز ہے۔ مظاہرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ جماعت اسلامی خواتین ونگ کی عہدے داران نے بھی خطاب کیا۔ مقررین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد عاقب سے۔ جی عاقب، آپ کو بتا رہے ہیں چیرنگ کراس پر جماعت اسلامی کے دھرنے کا آج 5واں روز ہے۔ مظاہرین کی بڑی تعداد اس وقت وہاں پہ موجود ہے اور پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی خواتین کی ونگ کی بڑی تعداد بھی وہاں پہ موجود ہے اور ونگ کی عہدے داران نے خطاب بھی کیا ہے۔ مقررین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے اور چیرنگ کراس پر جماعت اسلامی کے دھرنے کا آج 5واں روز ہے اور خواتین کی بڑی تعداد بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد عاقب سے۔ رابطہ بحال ہوا ہے، عاقب سے مزید پوچھیں گے۔ جی عاقب، جماعت اسلامی کے دھرنے کا آج 5واں روز ہے اور بڑھتی لیوی پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا اس وقت چیرنگ کراس پر جاری ہے اور میں چیرنگ کراس پہ ہی موجود ہوں جہاں پر احتجاجی شرکا کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اسپیشلی یہاں پر جماعت اسلامی خواتین ونگ کے جو ہے وہ اس کے کافی زیادہ خواتین یہاں پر موجود ہیں۔ سمیہ رحیل قاضی یہاں پر موجود ہیں اور ایک کویسچن آنسر کا سلسلہ یہاں پر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ 2 گیسٹ بٹھائے گئے ہیں جو کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ 2 خواتین ہیں، 2 مرد ہیں۔ ان کے درمیان کویسچن آنسر کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے اور حکومتی پالیسیز پر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ اپنے مطالبات منوانے کی بار بار ان کو دہرایا جا رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ جو غریب عوام ہے اس کے لیے جینا آسان ہو۔ جبکہ اگر یہاں کے حافظ نعیم الرحمان جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو وہ آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ چیرنگ کراس پہنچیں گے اور تقریباً 8 بجے کے قریب وہ اپنے یہاں پر خطاب کریں گے، کیونکہ گزشتہ روز وہ پشاور تھے۔ پشاور کے بعد وہ اب سے کچھ دیر بعد لاہور پہنچ رہے ہیں، جس کے بعد وہ چیرنگ کراس پر آئیں گے اور احتجاجی شرکا سے جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف اگر خواتین کی بات کریں تو خواتین جو ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر جو ہیں وہ یہاں سے چلی جائیں گی، جس کا پنڈال جو ہے تمام مردوں سے بڑا رہے گا اور یہاں پر لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ احتجاجی شرکا رہیں گے اور جو لیڈران ہیں وہ اپنے خطاب کریں گے اور شرکا کا جو ہے وہ لہو گرمائیں گے اور یہ یقین دہانی جو ہے بار بار جو ان کے اپنے مطالبات ہیں ان کو دہرائیں گے کہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کم کرے تاکہ غریب عوام کا جو ہے اس کے بارے میں۔ عاقب یہ بتائیں کہ دھرنے کے مستقبل اور حکومتی رابطوں کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ کیا حکومت کی طرف سے اب تک جماعت اسلامی کی قیادت سے کوئی باضابطہ رابطہ کیا گیا ہے یا مذاکرات کی کوئی پیشکش کی گئی ہے؟ ابھی تک اس طرح کی کوئی آفیشیل جو ہے وہ نیوز نہیں ہے کسی قسم کا۔ جو یہاں پر جماعت اسلامی کے جب سورسز سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا، جبکہ حکومتی ٹیم کی طرف سے انہوں نے ٹیم تو بنائی ہے لیکن جو ٹیم بنائی ہے اس کا ابھی تک جماعت اسلامی کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا۔ اور جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان وہ بار بار یہاں پر یہ چیز دہرا چکے ہیں، بارہا دہرا چکے ہیں کہ جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں، جو بھی کمیٹی بنائی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہاں، مذاکراتی ٹیم کا اگر لیاقت بلوچ سے کوئی رابطہ ہوا ہے تو وہ یہاں پر آئے، جو کمیٹی ہے یہاں پر آ کے بیٹھ کے بات کرے، اس کے بعد جو ہے اپنے مطالبات رکھے گی۔ تفصیلاً آگاہ کرنے کا۔ لاہور کے ٹریفک مسائل کم نہ ہو سکے، بنیادی ٹریفک سٹڈی تاحال مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ایل ڈی اے اور ٹیپا شہر کی جامع ٹریفک سٹڈی مکمل کرنے میں ناکام ہے۔ 140 انڈر سیکشنز پر ٹریفک کاؤنٹ کا منصوبہ بھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ ٹریفک ڈیٹا کے بغیر سڑکوں کی توسیع، فلائی اوورز اور انڈر پاسز کے منصوبے جاری ہیں۔ جامع ٹریفک سٹڈی نہ ہونے سے منصوبہ بندی اور ٹریفک مینجمنٹ پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، لاہور میں ٹریفک کے بنیادی مسائل کو کم کرنے کے لیے جو ٹریفک سٹڈی کا عمل ہے وہی ابھی تک ایل ڈی او ٹیپا انتظامیہ کی طرف سے مکمل نہیں ہو سکا۔ اس وقت لاہور میں میگا منصوبے تو جاری ہیں مگر ٹریفک ڈیٹا اور انٹرسیکشن سٹڈی تاحال مکمل نہیں ہو سکی۔ ایل ڈی او ٹیپا کو شہر کی جامع سٹڈی کا ٹاسک سونپا گیا تھا لیکن کئی برس بعد بھی اس میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ 140 انٹرسیکشنز پر ٹریفک کاؤنٹ کا منصوبہ بھی عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ لاہور میں اس وقت 80 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی منصوبے
زیر تعمیر ہیں، لیکن ان منصوبوں کو مکمل کرنے سے پہلے جو ایک ٹریفک سٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا۔ ماضی میں اس ٹریفک سٹڈی کے لیے 15 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا، جس میں ایل ڈی او ٹیپا نے پورے لاہور کی ٹریفک اور ٹوپوگرافک سٹڈی کو مکمل کرنا تھا۔ یہ بجٹ دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہو چکا ہے، لیکن جو اس بجٹ کو مختص کرنے کا اصل مقصد تھا وہ ابھی تک اچیو نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اب ٹیپا انتظامیہ کے اس حوالے سے موقف کے سامنے آیا ہے کہ شہر کی بیشتر شاہراہوں کی توسیع کے لیے سٹڈی کر رہے ہیں، تاہم شہر کی تمام سڑکوں کی سٹڈی کے لیے تھرڈ پارٹی کو ہائر کیا جائے گا۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کے کسی شہر میں بارش ہوتی ہے تو چند گھنٹوں میں پانی کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ لاہور، گجرات اور راولپنڈی میں سیزن تاریخ کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، تاہم راولپنڈی میں دنوں نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں پانی کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بارش رکنے یا پانی خود خشک ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ ازما بخاری نے سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو سننے کے بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دی جائے۔ الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کے درمیان بلدیاتی انتخابات کی تاریخ پر مشاورتی اجلاس ہوا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری کے درمیان ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے دسمبر جنوری میں انتخابات کی تجویز دی۔ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ جاری، صوبائی حکومت مرحلہ وار انتخابات چاہتی ہے، سیکیورٹی بہتر ہوگی، چیف سیکرٹری کی بریفنگ۔ الیکشن کمیشن کا حکومتی تجویز سے اتفاق، مرحلہ وار انتخابات کا پلان جلد پیش کرنے پر اتفاق۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور کے زیر اہتمام ڈی آئی ٹی پہلے سیمسٹر کے نتائج جاری۔ ڈپلومہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہلے سیمسٹر میں 1955 امیدواروں نے امتحان دیا۔ ڈی آئی ٹی پہلے سیمسٹر کے امتحان میں 962 امیدوار کامیاب قرار۔ مجموعی کامیابی کا تناسب 49.16% رہا۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور کے اہتمام ہونے والے ڈپلومہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہلے سیمسٹر کے رزلٹ کی اشاعت کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلے سیمسٹر میں 1955 امیدواروں نے حصہ لیا، جس میں سے 962 امیدوار کامیاب قرار پائے اور رزلٹ کا تناسب 50.16% رہا۔ یاد رہے کہ ڈپلومہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کہ انٹر کے مثالی ہے، یہ اس کا پہلا بیچ ہے۔ ڈپلومہ 4 سیمسٹر مشتمل ہے، جس کے سیکنڈ سیمسٹر کا امتحان دسمبر میں ہوگا۔ رزلٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا اور ترجمان کے مطابق مزید معلومات کے لیے بورڈ کی ویب سائٹ وزٹ کی جا سکتی ہے۔ اور جو کامیابی کا تناسب ہے وہ 49.16% رہا ہے۔ جی عاطف، بہت شکریہ۔ قائمہ کمیٹی برائے خواندگی اور غیر رسمی بنیادی تعلیم کا اجلاس ہوا۔ محکمہ خواندگی کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی پی فیز 2 کے تحت 470 مڈل اسکولوں کی ممکنہ بندش پر کمیٹی کا اظہار تشویش۔ 470 مڈل اسکولوں کی بندش سے بچوں کا تعلیمی مستقبل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں حمزہ خورشید۔ جی حمزہ۔ قائمہ کمیٹی برائے خواندگی اور غیر رسمی بنیادی تعلیم کا اجلاس رکن پنجاب اسمبلی ماریہ طلال کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں محکمہ خواندگی کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اجلاس میں چیف وپ نون لیگ رانا محمد ارشد، اراکین اسمبلی، ممبر کمیٹی اور دیگر افسران نے شرکت کی، جبکہ جی پی آئی اور جائکا کے تعاون سے چلنے والے مڈل اسکولوں کے مستقبل پر کمیٹی کو بریفنگ دی گئی، جبکہ جی پی آئی فیز 2 کے تحت 470 مڈل اسکولوں کی ممکنہ بندش پر کمیٹی نے اظہار تشویش کیا۔ 470 مڈل اسکولوں کی بندش سے زیر تعلیم بچوں کا تعلیمی مستقبل متاثر ہونے کا خدشہ ہے، یہ کمیٹی نے ریمارکس دیے، جبکہ کمیٹی اجلاس میں اسکول میلز پروگرام، داخلوں اور طلباء کی حاضری کے مسائل پر بھی جائزہ لیا گیا۔ اساتذہ کی فلاح، تنخواہوں اور معاوضوں کی بر وقت ادائیگی یقینی بنانے پر زور دیا گیا، جبکہ کمیٹی کا تعلیم کے تسلسل، مالی اور انتظامی مسائل کے مؤثر حل کی ضرورت پر زور دیا گیا، جبکہ چیئرپرسن اور اراکین کی پنجاب میں خواندگی اور غیر رسمی تعلیم کے نظام کے تحفظ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی، جبکہ کمیٹی نے طلباء اور اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا۔
ٹھیک ہے حمزہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلے، قائمہ کمیٹی برائے خواندگی اور غیر رسمی بنیادی تعلیم کا اجلاس ہوا ہے۔ محکمہ خواندگی کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈی جی پی ای فیز 2 کے تحت 470 مڈل اسکولوں کی ممکنہ بندش پر کمیٹی کا اظہار تشویش۔ 470 مڈل اسکولوں کی بندش سے بچوں کا تعلیمی مستقبل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ خواندگی کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور جی پی ای فیز 2 کے تحت 470 مڈل اسکولوں کی ممکنہ بندش پر کمیٹی کا اظہار تشویش۔